السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس ہوگا وہ آیت مقدسہ نمبر 61، 62 اور 63 ہے، سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 ہے۔ سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 7 اور پارے کا رکوع نمبر 12 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بہت بنیادی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، جس میں قرآن پاک کلام مقدس کے صفات کا ذکر ہوا تھا کہ یہ موعظہ ہے اور ہدن ہدایت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے اور رحمت ہے، اور ہر لفظ پر ہم نے مختصر بات چیت کی تھی جس کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 61 میں بڑی واضح رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کوئی بھی کام کرتے ہیں یا مخالفین کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن۔ اللہ رب العزت آپ کی جو حالت ہے ہر قسم کی، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اسی طریقے سے جو بھی وہ کام کرتے ہیں سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو منکرین ہیں، مخالفین ہیں، حزب الشیاطین ہیں، وہ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا وما يعزب عن ربک، اور غائب نہیں ہو سکتا آپ کے رب سے من مثقال ذرۃ، ایک معمولی سا ذرہ بر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، ولا اکبر نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، یہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت
اس رہنمائی کے ذریعے سے ہمیں جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بھی قرآن پاک کی کلام مقدس کی شکل میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اصل میں وہ تمام تر رہنمائی انسانیت کے لیے ہے۔ لہذا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی شان ہے، پھر شب و روز مالک حقیقی کی وفاداری ہے، اور اسی طرح ہمدردی خلائق میں آپ شب و روز پریشان رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جد و جہد ہے، جب آپ اپنے عمل میں مصروف ہوتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور مخالفین کا بھی سب عمل اللہ کے سامنے ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے اور شب و روز اللہ کے اس مشن میں مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان کو یہ تصور نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ہم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے حزب اللہ کا جو سب سے بڑا فرض ہے وہ جد و جہد ہوتا ہے، کوشش۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اس کوشش کا نتیجہ نہیں نکل رہا، پتہ نہیں اللہ رب العزت بھول گئے ہیں یا اللہ رب العزت چاہتے نہیں۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کا وقت کیا ہے، بہتر کیا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں یا مایوس ہو جائیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 62 میں حزب اللہ کی جو جماعت ہے، جو مومنین اور متقین ہیں، ان کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے جو ولی ہیں، حزب اللہ ہے، اللہ کے دوست، اللہ کی جماعت، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ جو سچی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ خوف انسان کو آنے والے وقت کا ہوتا ہے، غم انسان گزرے ہوئے وقت کا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت مینجمنٹ بتائی کہ حزب اللہ گزرے ہوئے وقت کو بھی بڑی کامیابی سے گزارتے ہیں، لہذا کوئی پریشان اور غمگین نہیں ہوتے، اور جو وقت ابھی آنا ہے اس کی روٹس، اس کی باؤنڈریز، اس کی گراؤنڈز اتنی خوبصورت وہ بنا دیتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کل کو ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، حزب اللہ ہے، ان کے ذہن میں تو ایک ہی وہ ہدف ہوتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی ہے، اپنا جان مال اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ اب بتائیے، جب مشن یہ ہوگا، ہدف یہ ہوگا، ٹاسک یہ ہوگا، تو ایسے انسان کو یا ایسی جماعت کو کیا پریشانی ہوگی؟ اگر وہ وقتی طور پہ کامیاب نہیں بھی ہوتی تو کوئی خوف نہیں ہے ان کو، اللہ ان کو کامیاب کریں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا مشن اور ہدف ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رٹ کو سوسائٹی میں غالب ہونا چاہیے، اللہ کی جو رضا ہے وہ ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔
جب ایسی سچی جماعت ہوتی ہے تو اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا کے اندر بھی یہی ایک سسٹم ہے، اللہ کا جو تدبیری نظام ہے، اس تدبیری نظام میں اللہ رب العزت نے اپنی جو سچی جماعت ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مختلف دروس میں ہم سن چکے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے سچی جماعت کو اللہ نے کامیاب کرنا ہے، تو دنیا میں بھی مرحلہ وائز ہر لمحے کے بعد اگلا جو لمحہ ہے وہ کامیابی ہے، وہ ترقیوں کا مرحلہ ہے۔ اور جب حال میں اللہ کی رضا کے مطابق محنت کی ہے تو مستقبل میں آنے والے وقت میں پچھلے وقت کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے محترم سامعین و سامعات، پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا نظریہ کمزور ہو، ہمارا عمل و کردار کمزور ہو، جب ہم اپنی خواہشات کو درمیان میں لے آتے ہیں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کے مطابق ہر لمحہ گزاریں گے، اپنے عمل و کردار کو بنائیں گے، تو اللہ نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ریفرنسز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ریفرنسز ہیں، صحابہ کرام کے ہیں، اولیاء اعظام کے ہیں۔ آج کے دور میں بھی سچے جو علماء ہیں، علماء ربانی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آج بھی اسی طرح وہ غم اور خوف کے بغیر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آیت مقدسہ نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے اولیاء کی تعریف فرما دی، مومنوں کی، حزب اللہ کی۔ الذین آمنوا، ایک تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اعلیٰ نظریہ رکھتے ہیں اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اور تقوی، ان دونوں کی جو بنیاد ہے وہ شعوری جد و جہد ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق شعور کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اعلیٰ نظریہ اختیار کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پہچان جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، اور انسانیت دوستی، انسانیت کے لیے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل کی جد و جہد، یہ ہے اصل میں تقوی۔ تو ایک طرف خدا شناسی، دوسری طرف انسانیت دوستی، یہی دین اسلام کے دو پلر ہیں، یاد رکھیے۔ دین اسلام کی دو بنیادیں یہی ہیں، یہی متقین کی صفات ہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ آپ اللہ کی پہچان میں، تقوی میں بہت اونچے ہیں، اور انسانیت کے غم میں، انسانیت کی محبت میں، انسانیت کے لیے شب و روز آپ پریشان ہیں کہ کسی طریقے سے ظلم سے آزادی حاصل ہو جائے، غلامی سے آزادی حاصل ہو جائے، کسی طریقے سے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہم چلے جائیں، کسی طریقے سے عدل کا نظام قائم ہو جائے، کسی طریقے سے یہ انسانیت دنیا اور آخرت میں ترقی کر جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور خواہش ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی، متقین اور حزب اللہ کی یہ جو دونوں صفات ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ ہمارا ایمان، نظریہ اور شعور اعلیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ ہمارے اندر اعلیٰ درجے کی آ جائے، اور دوسری طرف انسانیت کے لیے ہم عدل کا نظام، امن کا نظام، انسانی حقوق کی پاسداری کا نظام قائم کرنے والے بن جائیں، جس میں سارے انسان بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب برابر ہو جائیں، اور سارے انسانوں کو ان کے حقوق ملیں، اور پھر سارے انسان صرف اور صرف اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ رب العزت کے تابع ہو جائیں۔
اللہ تعالی ہمیں صلاحیت پیدا فرمائے سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل و کردار کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔